بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، دعا ہے ہماری کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے مضمون جغرافیہ برائے جماعت ہشتم۔ ہمارے پاس ہے باب نمبر 2 یعنی چیپٹر نمبر 2 ہے، اور جغرافیہ کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے 7۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم لوگ پریویس لیکچر کا دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے باب 2 کے تدریسی مقاصد پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دریاؤں کے ذریعے بننے والے جو زمینی نقوش تھے اس کے بارے میں پڑھے، اور دریا کا عمل کٹاؤ جو ہے وہ ہم نے پڑھا۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو جیسے پریویس لیکچر تھا اس میں گھر کا کام دیا تھا، یعنی باب اول کا، جو کہ ہمارے پاس جو ہے معروضی سوالات تھے، اس میں سے خالی جگہ پر تھا، اور ساتھ میں دوسرا جو ہے وہ صحیح اور غلط کی جملوں کی جو ہے وہ نشاندہی کریں۔ تو یہ ہم نے جو ہے آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا جو کام ہے اس کے ساتھ ٹیلی کر لیجئے گا۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس باب 2 کا صفحہ نمبر کون سے پہ ہے؟ 17 سے 18 تک۔ وہ کیا ہوا ہے ہمارے پاس؟ دریا کا عمل انتقال یعنی ٹرانسپورٹیشن ورک آف ریور، یعنی وہ کیا کہتا ہے؟ دریا کا عمل کٹاؤ کے ذریعے حاصل کرنے والے مواد کو اپنے ساتھ بہا کر دوسری جگہوں پر منتقل کرتا ہے۔ دریا جو ہے وہ یعنی ایک جگہ سے مواد کو لیتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، اور اس کا جو مواد کا جو وزن ہے، دریا کا جو وزن ہے، اس مواد کو جو ہے دریا کا وزن کہتے ہیں۔ یعنی یہ مواد جو ہے جو کہ وہ لے کے جاتا ہے اس کو وزن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وزن چھوٹے ذرات سے لے کے بڑے پتھروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ہوتے ہیں اور بڑے پتھر بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ دریا کی منتقلی کا جو ہے عمل ہوتا ہے وادی کی ڈھلان پر اور پانی کے حجم پر منحصر ہوتا ہے، یعنی پانی کی جو جسامت ہے یا موٹائی ہے یا تیز رفتار ہے وہ اس پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے کہ اس طرح ہوگی تو یہ چیز زیادہ ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس دریا کا عمل انتقال تھا۔ پھر ہمارے پاس ہے دریا کی تہ نشینی کا عمل یعنی ڈسپوزیشنل ورک آف ریور، یعنی وہ کیا کہتا ہے؟ جب دریا میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار آہستہ اور وزن منتقل کرنے کی جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دریا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جب میدانی علاقوں میں، ابھی تک تو وہ جو ہے وہ اترائی کی طرف آ رہا تھا، لیکن جب وہ میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ رفتار اس کی کم ہو جاتی ہے۔ نتیجن دریا اپنے جو ہے وزنوں کو کناروں اور فرش پر جو ہے وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو اپنی چیز لے کر آتا ہے اپنے ساتھ مواد کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کناروں پہ، یعنی بالکل جو کنارے ہوتے ہیں اور فرش پر یعنی تہ پر جو ہے وہ ذخیرہ کر دیتا ہے، جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بڑے اور بھاری پتھروں کو جو ہے وہ تہ نشینی پہلے ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہے پہلے سے ہی آ جاتے ہیں، جبکہ بجری جو چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، ریت اور زراعت وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو بعد میں یہ تہ نشین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دریا کو کل وزن صرف 1/4 حصہ جو ہے دہانے تک لے جاتا ہے۔ 1/4 حصہ یعنی 1/4 جو ہے حصہ جو ہے وہ ماؤتھ تک، جہاں پر گرتا ہے یہ پانی میں، اس تک لے جاتا ہے، جو جھیل، بحیرہ یا سمندر میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پاس ہے دریا کے عمل سے بننے والے زمینی نقوش، تو وہ کیا کہتا ہے کہ دریا اپنے منبع سے جہاں سے یعنی دریا نکلتا ہے سے لے کر دہانے تک، یعنی جہاں پہ دریا جو ہے وہ گرتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، کٹاؤ، منتقلی اور تہ نشینی کے ذریعے مختلف زمینی نقوش بناتا ہے۔ وہ کون کون سے نقوش ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہے بلائی یا پہاڑی مرحلہ ہے، وسطی یا میدانی مرحلہ ہے، زیریں یا ڈیلٹائی مرحلہ ہے۔ تو ان کو جو ہے مختلف، یہ جو ہے مختلف 3 مراحل کے دوران جو ہے مختلف زمینی نقوش وجود میں آتے ہیں ان کی وجہ سے۔ ہمارے پاس ہے بالائی یا پہاڑی مرحلہ، یہ دریا کے منبع سے یعنی جہاں سے دریا نکلتا ہے میدانی علاقوں میں داخل ہونے تک کے راستے کو بالائی یا پہاڑی مرحلہ کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں کٹاؤ کا عمل زیادہ ہوتا ہے، یعنی میدانی علاقوں میں جب داخل ہوتا ہے تو وہاں تک جو ہے وہ کٹاؤ کا عمل کافی زیادہ ہوتا ہے، یعنی اپنے ساتھ چیزوں کو کاٹتا رہتا ہے۔ کٹاؤ دونوں افقی اور عمودی سمتوں میں ہوتا ہے۔ افقی مطلب ہاریزونٹل سائڈ پہ، یعنی نیچے کی طرف اس طرح، عمودی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہوتا ہے اس سمتوں میں بھی جو ہے وہ کٹاؤ کرتا رہتا ہے، لیکن عمودی کٹاؤ کا جو عمل ہے وہ زیادہ اور تیز ہو جاتا ہے، یعنی عمودی یعنی اوپر سے جو نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے اس سے یہ جتنی بھی چیزیں اپنے ساتھ کاٹتے ہوئے لے کر آتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران ذیل زمینی نقوش بنتے ہیں۔ اس میں سے پہلا ہمارے پاس ہے گھاٹی یا کھائی، یعنی دریا کے عمودی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے جو نیچے کی طرف آتا ہے تو ایک گہری اور تنگ وادی وجود میں آتی ہے، جیسے آپ کو اس میں نظر آ بھی رہا ہے۔ جب یہاں سے وہ آتا ہے دریا تو یہ گہری اور تنگ وادی ہو جاتی ہے،
جس طرح دریا سندھ اپنے بالائی مرحلے میں گہری گھاٹیاں بناتا ہے. گھاٹی کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ ہمارے پاس ڈاسپن کی جو ہے گھاٹی ہے. یہ گھاٹی دریا سندھ سے خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں بنائی جاتی ہے. یعنی ہم نے کیا پڑھا کہ عمودی کٹاؤ کی وجہ سے ایک تنگ وادی جو ہے وجود میں آ جاتی ہے, تنگ سی بھی ہوتی ہے, اور عمودی کٹاؤ کی وجہ سے یعنی اوپر سے جو نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس کٹاؤ کی وجہ سے یہ جو ہے وادی وجود میں آتی ہے, جو کہ بہت ہی زیادہ تنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے وہی شکل کی وادی. یہ وادیاں تب بنتی ہے جب عمودی اور افقی کٹاؤ, عمودی یعنی اوپر سے نیچے کی طرف, اور افقی یعنی جو ہاریزونٹل ہوتی ہے کٹاؤ, دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہوں. یعنی اوپر سے نیچے کی طرف بھی ہو اور یہاں سے جو ہے وہ کیا ہو, دونوں افقی سائڈ پہ بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں سے بھی کٹاؤ ہو اور اوپر سے بھی کٹاؤ ہو جائے, تو یہ کٹاؤ کی وجہ سے جو ہے وہ وادی بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے اور وی شکل میں بن جاتی ہے, جس کو ہم وی شکل کی وادی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے آبشار. اب آبشار یعنی واٹر فال کیا چیز ہوتی ہیں؟ وہ کہتا ہے جب پانی کافی بلندی سے نیچے گرتا ہے تو اسے آبشار کہتے ہیں. یعنی بہت زیادہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. یہ دریائے فرش میں موجود نرم اور سخت چٹانوں کی وجہ سے بنتی ہے. دریا نرم چٹان کو کاٹتا ہے جبکہ سخت چٹان اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے. نتیجہ ایک ڈھلان وجود میں آتی ہے. جب پانی اس ڈھلان سے گزرتا ہے تو آبشار وجود میں آتی ہے. یعنی کیا کہتا ہے, جب یہ فرش جو ہے موجودہ نرم جو سخت چٹان کی وجہ سے بنتی ہے آبشار, تو وہ کیا کہتا ہے, دریا جو ہے نرم چٹانوں کو کاٹتا ہے, یعنی جو کمزور ہوتی ہیں اس کو کاٹتا رہتا ہے. یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں, جبکہ سخت چٹانیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں, یعنی وہ نہیں اس کا کٹاؤ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک ڈھلان جو ہے وجود میں آتی ہے, یعنی اترائی جو ہے وہ کافی زیادہ وجود میں آتی ہے. جب یہاں سے پانی گزرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, آبشار کہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ وسطی یا میدانی مرحلہ ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں, جب دریا پہاڑوں سے نکل میدان میں داخل ہوتا ہے, یعنی پہاڑوں سے اب نکل کے کہاں پہ شامل ہو گیا ہے, میدانوں کی طرف آ گیا ہے, تو اس کی رفتار میں کمی ہو جاتی ہے. یہ مرحلہ میدانی مرحلہ کہلاتا ہے. اس میں جو ہے دریا تہ نشینی کا عمل شروع کرتا ہے. میدانی مرحلے میں درج ذیل جو ہے وہ زمینی نقوش بنتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سیلابی یا میدان اور قدرتی پشتیں. یعنی میدانی مرحلے میں دریا سیلاب کے دوران ریت اور مٹی وغیرہ کو اپنے کناروں پر پھیلا کر ذخیرہ کر دیتا ہے, یعنی جمع کر دیتا ہے. اپنے سائڈ پہ جو ہوتے ہیں, مطلب میدانوں کناروں پہ جو ہے اس کو پھیلا دیتا ہے. ہر سیلاب کے دوران ایک نئی تہ جو ہے وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک سیلابی میدان میں وجود آتا ہے. اس عمل کے ساتھ ساتھ کچھ مواد دریا کے کناروں پر جمع ہوتا ہے, یعنی دریا کے کناروں پہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے, جو کہ یہ میدانی علاقوں میں طرف آتا ہے تب جو ہے یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اور بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ اس کی تہ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے, اور انہوں کو پھر جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے, قدرتی پشتیں. یعنی یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زمینی نقش کو بنانے میں مدد دیتا ہے. پھر ہمارے دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پیش و خم. یعنی عام طور پر دریا مرحلے میں جو ہے میدانی مرحلے میں سیدھا نہیں بہتا, بلکہ زمین کے خط و خال کے مطابق راستے تبدیل کرتا ہے. یعنی زمین کی جو بناوٹ جس طرح ہوگی, خط و خال شکل جس طرح ہوگی, اسی طرح جو ہے وہ دریا بھی اس طرح بہتا جائے گا. نتیجتاً جو کہ کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس دریا گولائیاں اختیار کرتا ہے اور موڑوں کی شکل میں بہتا ہے, جسے پیش و خم کہا جاتا ہے. جیسے دیکھیں اب یہ جیسے زمین کی شکل بنی ہوئی ہے, تو اسی طرح دریا اس کے بیچ میں سے گزرتا ہوا یہ طریقے سے جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ ایک دریا جو ہے وہ شکل بنائے گا. تو اسے ہم پیچ و خم کہتے ہیں. یعنی مختلف شکلیں جو ہے یہ کیا کرتا ہے, وجود بناتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے ہلان نما, یعنی آکس بو جھیلیں جو ہمارے پاس ہے, یعنی لیکس جو ہیں, آکس بو جو جھیلیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہے, یہ جھیلیں اس وقت بنتی ہیں جب دریا کے دو خم یعنی جو موڑ ہوتے ہیں یا بل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کیا کہتے ہیں, گولائی اختیار کر کے آپس میں ملتے ہیں. یعنی گولائی اختیار کر کے آپس میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے یعنی پانی اس طرح گزرتا ہے, پھر وہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو کے اس طرح یہ دو جو ہیں شکل اختیار کر لیتا ہے, پھر یہاں پہ یہ دونوں جو ہیں مل جاتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں ذرا, ٹھیک ہے نا, یہ جو ملے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں پانی کی جو ہے وہ موڑ کی بجائے سیدھا راستہ اختیار کر لیتا ہے, اور دریا کا خم ایک ہلان نما یا بیل کے گھر پہ جیسی جھیل کی شکل میں الگ رہ جاتا ہے, جیسے آکس بو یا ہلان نما جھیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آکس بو یا لیکس بھی اس کو کہا جاتا ہے, یا ہلان نما بھی جو ہے اس کو جھیل بھی کہا جاتا ہے. جیسے آپ اس تصویر میں دیکھیں تو آپ کو اور بھی واضح جو ہے وہ یہاں سے ہو جائے گا کہ اس طرح کی جو ہے وہ شکل بناتا ہے.
اسی طرح ہمارے پاس جو اگلا ہے وہ ہے دریائی پنکھا یا دریائی جو ہے مخروط یعنی کونز جو ہوتی ہیں. جب دریا وہ کہتے ہیں پہاڑوں سے میدانوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے, کیونکہ جب وہ اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے یا نترائی کی طرف آتا ہے تو بہت اسپیڈ کے ساتھ آتا ہے فورس آف گریوٹی کی وجہ سے, لیکن جب وہ میدانوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی مواد لے جانے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے. رفتار کم ہوگی تو جو مواد ہوتا ہے, جو وزن ہوتا ہے, وہ بھی کم ہو جاتی ہے. نتیجتاً دریا اپنا مواد جو ہے پہاڑوں کے دامن میں ذخیرہ کر دیتا ہے. جیسے دیکھیں یہاں پہ وہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اب وہ میدان میں آیا ہے, یعنی پہاڑوں سے ہوتا ہوا کہاں پہ آیا ہے, میدان میں. یہاں پہ رفتار اس کی سست ہو گئی ہے, تو جو اس کے ساتھ تھا مواد وہ اس نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے, تو وہ ذخیرہ کر دیتا ہے, جس سے دریائی مخروط یعنی وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو بالکل تراشا جاتا ہے اس کی طرح جو ہے وجود میں یہ جگہ جو ہے وہ آ جاتی ہے. پھر دریا کا پانی اسے مخروط کو جو ہے پنکھے کی پرو جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے, جیسے دریائی پنکھے کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ اسے تقسیم ہو جاتے ہیں, تو اسے ہم دریائی پنکھے کہتے ہیں. جیسے آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, بالکل یہ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ پنکھے بنے ہوئے ہیں. کس کی وجہ سے, یعنی دریا کا جو صلاحیت ہے وہ لے جانے کی اب وہ کم ہو گئی ہے, رفتار جو ہے اس کی کم ہو جاتی ہے, تو اپنا مواد جو ہے وہ یہیں پہ چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے زیریں یا ڈیلٹائی مرحلہ, یعنی دریا کا سب سے آخری مرحلہ ہے جہاں یہ جھیل یا سمندر میں داخل ہوتا ہے. اس مرحلے میں دریا جو ہے وہ سارا عمل تہ نشینی کی صورت میں ہو جاتا ہے, یعنی دریا یہاں پہ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, اور یہ دریا کا سب سے آخری مرحلہ ہے جہاں پہ یہ جھیل یا سمندر میں داخل ہوتا ہے, یعنی دریا جو ہے وہ یہاں پہ داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈیلٹا یعنی جب دریا جو ہے کسی جھیل یا سمندر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے, یعنی یہ آخری اس کا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اس مقام پر دریا کا جو وزن ہوتا ہے وہ صرف چھوٹے ذرات اور ریت پر مشتمل ہوتا ہے. دریا اس مواد کو اپنے دہانے یعنی جہاں پہ وہ جمع ہوتا ہے, ماؤتھ جسے کہا جاتا ہے, جہاں پہ دریا جو ہے وہ سمندروں میں یا اور جگہوں میں جھیل جو ہے وغیرہ گرتے ہیں تو اس پہ ذخیرہ کر دیتا ہے, جمع کر دیتا ہے, اور تکون نما زمینی شکل بناتا ہے جسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ ایک قسم کی جو ہے وہ ڈیلٹا شکل کی وہ بنا دیتا ہے, کیونکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے پھر وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ڈیلٹا جو ہے یہ یونانی حرف کا جو ہے لفظ ہے اور ڈیلٹا کی طرح ہوتا ہے, اور دریا سندھ نے یہاں پہ جو ہے دریا سندھ نے بحیرہ عرب میں جو ہے داخل ہونے کے مقام پر جو ہے تقریباً کافی زیادہ جو ہے وہ مربع کلومیٹر جو ہے وہ ڈیلٹا بنایا ہے, جس دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا سمجھا جاتا ہے. یعنی تقریباً 1,63,000 جو ہے مربع کلومیٹر وسیع ڈیلٹا بنایا ہے, جسے دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا سمجھا جاتا ہے. یعنی کیا ہو جاتا ہے, جب دریا بالکل سمندر میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے, یعنی وہ اور جو ہے جگہ پہ مل جاتے ہیں. یہاں پہ دریا کا جو وزن ہے وہ صرف چھوٹے ذرات ہوتا ہے اور ریت پر مشتمل ہوتا ہے, اور پھر یہی ذرات جو ہے وہ اس طرح کی ڈیلٹا ٹائپ کی جو ہے وہ شکل بناتی ہے. یعنی جیسے بھی یہ داخل ہوتا ہے تو وہ ڈیلٹا ٹائپ کی جو ہے وہ شکل بناتے ہیں, تکون جیسے کہا جاتا ہے. تو یہ دریا کا جو ہے یا جھیل کا یا سمندر کا بالکل آخری سفر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بچوں آج ہم نے جو ہے وہ زمینی نقوش پڑھے کہ کس طرح جو ہے دریا پہاڑوں سے اتر کر میدانی علاقوں میں جب داخل ہوتا ہے تو کس قسم کی جو ہے وہ نقش کو بناتا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.